پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ کوشش ہو رہی ہے وہ اسی چیز کی ہو رہی ہے کہ مسلمان کی پہچان مٹ جائے اور مسلمان کی پہچان پوری دنیا میں اس طریقے سے کرائی جائے کہ مسلمان سے دنیا نفرت کرنے لگے اور مسلمانوں پر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت ساری ایسی عادتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں جن عادتوں کا شکار ہونے والا مسلم دنیا میں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، اور جن عادتوں کا عادی مسلمان دنیا میں کبھی سرخ روئی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ان ساری عادتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ان عادتوں کی طرف لپکتا نظر آتا ہے، اس کا عادی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی بھی آئیڈینٹی بنائی اور خود اپنی بھی پہچان بنائی۔ بہت سارے لوگ پہچانے جاتے ہیں اپنی مختلف ڈگریوں کی بنیاد پر۔ کوئی ڈاکٹر کی ڈگری سے ڈاکٹر پہچانا جاتا ہے، اگر کوئی پروفیسر ہے تو پروفیسر کی حیثیت سے، اس کے ٹائٹل سے وہ پہچانا جاتا ہے، اگر کوئی سائنسداں ہے تو سائنسداں کی حیثیت سے وہ پہچانا جاتا ہے، اگر کوئی فقیہ ہے تو فقیہ کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ جو علم اس کے پاس ہے اس علم کے ذریعے اس کی شناخت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نبی ہیں لیکن اپنی نبوت کے ذریعے پہچان سے پہلے ایک نئی پہچان اپنی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ اتنی طاقتور پہچان تھی اور اتنی ایفیکٹو پہچان تھی کہ اس زمانے کے سارے لوگ حضور کی اس پہچان کے معترف بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوصاف ہی کے ذریعے پہچانتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب رب قدیر جل جلالہ نے دعوت اسلام پیش کرنے کا حکم دیا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر پہنچے، تو آپ جانتے ہیں کیا وہاں پہنچنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعوت اسلام پیش کی یا کوئی اور طریقہ اپنایا؟ اسے اچھی طریقے سے آپ سمجھیں اور اس سبق کو آج یہاں سے یاد کر کے اٹھیں اور دل و دماغ میں بٹھا کر اٹھیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور پہاڑ پر کھڑے ہونے کے بعد اپنی قوم سے خطاب فرماتے ہیں، روسا سے خطاب فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم اس سلسلے میں میری بات کی تصدیق کرو گے یا تکذیب کرو گے، یا تمہارا اس سلسلے میں مشورہ کیا ہوگا، تمہاری رائے کیا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے کہ پہاڑ پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ دونوں جانب دیکھتا ہے، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، لیکن جو ایک جانب موجود ہوتے ہیں
وہ اس جانب کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن پہاڑ پر کھڑا ہوا شخص دونوں جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ اس جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کبھی کچھ سنے ہی نہیں، ہم سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے جو کہا وہ سچ کہا۔ ایک بندہ بھی وہاں پر ایسا نہیں تھا جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے متعلق یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، نہیں، سب نے بیک زبان کہا، آپ نے جب بھی کہا ہے سچ کہا ہے، بلکہ جملہ موجود ہے ما جربنا الا صدقا، ہم نے آج تک ما جربنا کا الا صدقا، ہم نے آپ کے بارے میں تجربہ کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ ایک مزاج پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اپنا انٹروڈکشن ڈگری کے ذریعے نہیں کروا رہے ہیں، اپنا انٹروڈکشن اور اپنی آئیڈینٹیٹی اس وقت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان کی حیثیت سے کروا رہے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے حجاز کے اندر، وہ سب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لقب سے پہچانتے تھے، صادق الوعد الامین۔ یہ تین چیزیں مصطفیٰ پیارے کی پہچان تھی، آئیڈینٹیٹی تھی اور شناخت تھی۔ حضور نے مزاج عطا کیا، اے میرے غلاموں اپنی پہچان بناؤ، اپنی شناخت بناؤ، اپنی آئیڈینٹیٹی بناؤ، اور سب سے پہلی تمہاری آئیڈینٹیٹی ایک اچھے انسان کی حیثیت سے یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے، تم جب وعدہ کرو تو اس کی وفا کرو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو تم امین بن کر زندگی گزارو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سچائی اتنی بڑی پہچان ہے کہ اللہ اکبر، جو سچا ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ جس کی زندگی سے سچ نکل جائے اس سے برا انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اس وقت تاج نبوت عطا فرما دیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سرکار نے خود فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، لیکن اللہ اکبر، دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کی پہچان کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اگر روئے زمین پر سب سے سچا کسی کو دیکھنا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، اگر وعدے کی وفا کرنے والا کسی کو دیکھنا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے، اگر کسی کو امین دیکھنا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ تین ایسی آئیڈینٹیٹی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس آئیڈینٹیٹی کے ذریعے پہنچے، دنیا نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اپنی زندگی میں محسوس کیا، اپنے قلب پر محسوس کیا۔ اور آپ ذرا سوچو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گروتھ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کس طریقے سے اٹھان بھرتی ہے۔ آپ دیکھیں، پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، اس کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش چچا کے یہاں ہو رہی ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کے لیے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 25 سالہ عمر کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ تجار کے ساتھ شادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا چیز دیکھی تھی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں؟ اس لیے کہ ابھی سرکار نے اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا نا، 25 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ وہ ملکہ تجار،
وہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو طیبہ بھی تھیں، طاہرہ بھی تھیں، مکے میں سب سے بڑی تاجرہ بھی تھیں، دولت کی بے پناہ فراوانی بھی تھی، بہت سارے اس انتظار میں تھے کہ ہمارے پیغام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ قبول کر لیں، لیکن اللہ اکبر، بے شمار پیغام کے پہنچنے کے باوجود کسی کے پیغام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا سامان تجارت لے کر ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، اپنے خادم سے پوچھا جو ساتھ میں گیا تھا، ذرا یہ بتاؤ تم نے سفر میں محمد کو کیسا پایا؟ تم نے سفر میں کیسا پایا؟ اس نے برجستہ کہا، ان سے زیادہ سچ بولنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کے جیسا با اخلاق میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کے جیسا دیانتدار میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کے جیسا سنجیدہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کے جیسا لوگوں کی ہمدردی رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! جب اتنی ساری خوبیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو اس کے بعد اپنی طرف سے رشتہ پیش کر دیا۔ اللہ اللہ! آپ ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی پہچان کیا بنائی؟ سچائی بنائی، امانت داری بنائی، دیانت داری بنائی، اچھے اخلاق بتائے، اور دنیا کے ہر وہ شخص کو جو بظاہر دولت کے اعتبار سے اپنا دامن خالی رکھتا ہو اسے درس دیا، اگر تیرے دامن کے اندر مال و زر نہ بھی ہو، لیکن اگر تیرے دامن کے اندر سچائی ہے، اگر تیرے دامن میں اخلاق ہے، تیرے دامن میں دیانت داری ہے، تو سن لے تو وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو بڑی بڑی ڈگری رکھنے والے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سرکار نے پہچان بنائی، اپنی پہچان صداقت بنائی، اپنی پہچان امانت بنائی، اپنی پہچان وعدے کی ایفا کرنے والی بنائی۔ آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بہت سارے تاجر یہاں پر موجود ہیں، بہت سارے لین دین کرنے والے یہاں پر موجود ہیں، گریبان میں جھانک کر دیکھو، غور کرو اور سوچو کہ آج ہم لین دین کے معاملے میں کہیں صداقت کے علمبردار نظر آتے ہیں؟ ہمارے دامن میں سچائی کہاں ہے؟ آج ہم کل کا وعدہ کر کے نہ جانے کتنے دنوں تک لوگوں کو ہمارے دروازے پر دستک دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے دنیا میں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طبقہ ہماری پہچان خراب کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جتنا وہ خراب کہتا ہے اتنے ہم نہیں ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل خراب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں تجارت کر کے دیکھ لیجئے، کاروبار کسی مسلمان سے کر کے دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے وعدے کو بھی دیکھ لیجئے، اور اسی کے ساتھ کسی کے پاس اپنی امانت رکھ کر اس کی دیانت داری کا احتساب بھی کر لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اس معاملے میں مسلمان کتنا کمزور ہے۔ آج ہم قابل اعتبار نہیں رہ گئے، آج ہم پر سے دنیا کا بھروسہ اٹھتا چلا گیا۔ ارے میاں، دوسروں کی بات تو چھوڑیے، اب تو مسلمان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور بات تو چھوڑیے، بھائی بھائی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ آپ جانتے ہیں، علم اپنی جگہ پر، کمالات اپنی جگہ پر، فضائل اپنی جگہ پر، نسب اپنی جگہ پر، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان ان تین چیزوں کے ذریعے کروائی۔ نبی کی حیثیت سے تو مسلمان مانے گا، لیکن سچائی وہ طاقت ہے کہ غیر بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کون تھے وہ لوگ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے؟ وہ دشمن تھے، آقا کی نبوت کا انکار کرنے والے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو ٹکرانے والے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ریجیکٹ کرنے والے تھے۔ لیکن جب بات امانت رکھنے کی آتی تو برجستہ کہتے، ہم ان کی دعوت تو نہیں مانتے، لیکن ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آتا جس کے پاس اپنی امانت رکھیں، یہ کیسے بھی ہیں،
امانت میں خیانت کبھی نہیں کریں گے. یہ پہچان تھی، یہ آئیڈینٹی تھی، یہ شناخت تھی. ایک بڑے مفکر نے لکھا ہے، میں نے جب اس کا یہ جملہ پڑھا تو واقعی اس کی فکر کو داد دینے کو جی چاہا. اللہ اکبر. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ میدان بدر کے اندر 1200 کی تعداد میں ہونے کے باوجود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تر و تازہ ہو کر کے آنے والوں نے مقابلے میں شکست کھائی. کیا وجہ تھی؟ یہاں 313 تھے سرکار کے غلام اور وہاں 1200 کا لشکر. یہاں اسلحے کی قلت، غذا کی قلت، وہاں پر سب کچھ بے پناہ فراوانی کے ساتھ موجود. وہ مفکر لکھتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے والے تھے، اس وقت حضور کو شہید کرنے کے لیے جو سرکار کے گھر کا محاصرہ کر کے دشمن کھڑے تھے، ان سب کی امانتیں حضور کے پاس موجود تھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہ فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا، یہ فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا، یہ فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا. یہ کہہ کر مولا علی کو سلا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے. صبح کے وقت انہوں نے جب غلط ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے میں داخل ہو کر کے دیکھا تو بستر پر سرکار کی بجائے مولا علی موجود ہیں. انہیں حیرت ہوئی کہ ہم تو دروازے کو اور گھر کو گھیرے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کیسے گئے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ عز و جل جس طرح چاہے اپنے بندے کی حفاظت فرمائے. لیکن پھر اسی وقت انہیں خیال آیا، ارے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پہنچے تھے اور ہماری امانتیں بھی ان کے پاس ہیں، کہیں ہماری چیزیں اور ہمارا مال لے کر تو نہیں چلے گئے. مولا علی نے بھانپ لیا اور برجستہ نام لے لے کر کے اعلان کیا، یہ آؤ اے فلاں آؤ، یہ لو تمہاری امانت حضور دے کر کے گئے ہیں، یہ لو تمہاری امانت حضور دے کر گئے ہیں، یہ لو تمہاری امانت حضور دے کر کے گئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ جان کے دشمنوں کی امانت میں جو محمد خیانت نہ کرتا ہو، اس سے اچھا انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے. مفکر لکھتے ہیں کہ جب میدان بدر میں وہ پہنچے تو حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی حضور کا یہ اخلاق یاد آ گیا. انہوں نے سوچ لیا اس اچھے انسان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اسی وقت انہوں نے شکست اپنی تسلیم کر لی. یہ ہے طاقت، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طاقت. آج ذرا کسی کے پاس پیسے رکھ کر دیکھیے، کسی کو امانت دے کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ میاں کتنے امین ہیں. اور پھر آگے آئیے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے سمجھا سکوں. پہچان، پہلی چیز سمجھ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان اعلان نبوت سے پہلے 3 چیزوں کے ذریعے کی. نمازی، روزے دار، حج، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، سچے، وعدے کی وفا کرنے والے اور امانت دار. اب نجدیوں نے سنہری جالیوں سے اس جملے کو اس پر اس طرح سے سنہری پینٹ کر دی ہے کہ جو سنہری جالیوں پر لکھا ہوا تھا وہ اب نظر نہیں آتا، ورنہ لکھا ہوا ہے آج بھی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. اور سچائی ایسا وصف ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس فرش گیتی پر تشریف لائے اللہ نے سب کو صداقت کا علم بردار بنایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. آپ دیکھ لیں، میں تو جب صادق الوعد کو دیکھتا ہوں حضرت اسماعیل کے حوالے سے اور پھر صادق الوعد الامین حضور کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بنی اسماعیل میں آنے والا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصف کو کیسا لے کر کے آیا تھا. کون سا وعدہ کیا تھا حضرت اسماعیل نے؟ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم سے، جب ان کے والد نے کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا ہے میرے بیٹے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟
تو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان میرے چوری آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب یہ وعدہ انہوں نے کیا تو والد نے گلے پہ جب چھری رکھی، شور نہیں مچایا، صبر کیا۔ قرآن کو یہ صبر کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ کہا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی، کہ یہ وہ اسماعیل ہیں جو سچ بولنے والے بھی ہیں اور اپنے باپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ہے وعدہ۔ آئیے اب چلیے، سرکار نے اپنے صحابہ کی پہچان بنائی، آئیے خلفائے راشدین کی پہچان کیا ہے دیکھیں آپ۔ اس میں کوئی شک نہیں کسی کو خلافت کا تاج ملا، امارت کا تاج ملا، علم ملا، حکمت ملی، توانائی ملی، طاقت ملی، لیکن سب کی مخصوص پہچان بنائی۔ دیکھیے یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، بہت غور سے ماشاءاللہ طلباء، علماء اور آپ سب موجود ہیں۔ حضور کے کئی رنگ ہیں، ایک رنگ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رنگ ہیں، جس کو جو رنگ بہت زیادہ بھا گیا وہ اسی رنگ میں رنگ گیا، جس کو جو رنگ زیادہ بھا گیا اس میں وہ رنگ گیا، اور باقی رنگ میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ضرور ملا لیکن کسی رنگ کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر کی پہچان کس چیز سے بنی؟ صدیق۔ یہ سیدنا ابو بکر کی پہچان بنی۔ جب دنیا انہیں یاد کرے گی تو یہی کہے گی صدیق اکبر۔ میں پوچھتا ہوں سیدنا ابو بکر، ان کی پہچان صدیق بنی۔ اللہ اکبر، یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے، ہر خوبی کے جامع ہیں نبوت کے سوا۔ جتنے بھی کمالات ہیں اللہ نے ان کمالات کو حضرت ابو بکر کے اندر، ابو بکر کو عطا فرما دیا۔ صرف ایک کمال جو کمال نبوت ہے، اللہ عز و جل نے وہ عطا نہیں فرمایا، باقی ہر کمال کے جامع ہیں نبوت کے سوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ قریب رہے حضور سے، سرکار کی صداقت بڑی پسند آ گئی۔ اس صداقت میں اتنے رنگ گئے، اتنے رنگ گئے، اتنے رنگ گئے کہ کسی صحابی کے لیے قرآن نے یہ تو نہیں کہا، لیکن جب بات ابو بکر کی آئی تو قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ یہ صداقت کا رنگ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر پر چڑھایا تھا۔ پہچان بن گئی، تاجر پہچان نہیں۔ لقب کیا ہے؟ پوری دنیا میں لوگ انہیں صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ پہچان ہے۔ آئیے فاروق اعظم کو دیکھیں، کیا پہچان ہے ان کی؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات، اور اسی کے ساتھ ساتھ عدالت ان کی پہچان ہے۔ یہ عدالت ان کی پہچان، انصاف ان کی پہچان، آئیڈینٹی دیکھیے آپ۔ سیدنا صدیق اکبر کو عادل کہا گیا، فاروق اعظم کو عادل کہا گیا، یہ ان کی پہچان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبیاں اپنے غلاموں کے اندر اور صحابہ میں پیدا کر دیں کہ ان کی جو پہچان بنی، اس پہچان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکی، نہیں کر سکی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی پہچان۔ آئیے حضرت عثمان غنی کی پہچان کو دیکھیں۔ کامل الحیاء والایمان مجاہد جیش العسرت فی رضا الرحمن۔ کامل الحیاء، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو حیا کے پیکر میں اتنا ڈھال دیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حضور با حیا تھے،
اسی کو میرے امام نے کہا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان کو سرکار کی یہ حیا کا رنگ اتنا پسند آ گیا کہ حیا کی چادر انہوں نے اوڑھ لی، اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے انہیں حیا کا تحفہ نصیب ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ سخاوت بھی، عثمان غنی سخاوت، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ سخاوت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے اللہ یہ سعادت عطا فرما دینا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسے اللہ نے اپنا پسندیدہ بندہ بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کے اندر سے بخیلی نکال دیتا ہے اور سخاوت کا جذبہ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر، سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ سخاوت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا تھا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ایک قطرہ مانگو تو حضور دریا عطا فرما دے، اور پھر اگر یقین پختہ ہو تو پھر اعلیٰ حضرت یوں بھی کہتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ایک شعر امام عشق و محبت کا زندگی بھر دل و دماغ کے اندر وہ لوگ محفوظ کر لیں جو غریبی کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ مت گھبراؤ، تعلق اپنے نبی سے اسٹرانگ کر لو، حضور سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اس لیے کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ ہمیں تو ایسے حضور ملے ہیں جو اپنے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور پھر تھوڑا نہیں ہے، بھرے ہیں خزانے ہیں حضور کے پاس، خزانہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، اتنا حضور کے پاس ہے۔ اے بے قرار لوگو، اے مفلسوں کیوں گھبرا رہے ہو؟ تمہیں تو ایسا رسول ملا جس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں اور جس کے پاس خزانے بھی موجود ہیں۔ لیکن ہاں، تعلق ہونا چاہیے، کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ خیر، حضرت عثمان غنی کتنی سخاوت، یہ سخاوت ہی تھی جس کی بنیاد پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین سے فرمایا، تم جو چاہو کرو جنتی ہو، جو چاہو کرو جنتی۔ اور پھر آئیے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کی شجاعت کا صدقہ انہیں ملا، فاتح خیبر تھے وہ، اللہ اکبر، جس خیبر کے دروازے کو 40 لوگ مل کر کے نہ اکھاڑ سکے، تنہا مولا علی نے وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اور پھر ٹائٹل کیا ملا؟ فاتح خیبر، شجاع تو ہیں، مشکل کشا، اسد اللہ، یہ خطاب ہے۔ پہچان دیکھیے، سب کی آئیڈینٹیٹی دیکھیے، سب کی پہچان دیکھیے۔ آئیے پھر تھوڑا سا نیچے آتے ہیں، وقت اتنا نہیں ورنہ آپ کو میں صحابہ کی پہچان اور بتاتا۔ یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی، کیا پہچان ہے؟ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن پہچان کیا ہے؟ امین الامت، سرکار کی امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ حضرت معاذ بن جبل، پہچان کیا ہے؟ عالم، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، کس چیز کا؟ حلال و حرام کا، یہ پہچان۔ اب یہ مختصر کہنے کے بعد تھوڑا سا اور قریب لے کر کے آؤں، بغداد چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی کی پہچان کیا ہے؟ غوث اعظم۔ اجمیر معلیٰ چلے آئیے، خواجہ صاحب کی پہچان کیا ہے؟ غریب نواز۔ آپ ذرا دیکھیں، کیا یہ سب عبادت گزار نہیں تھے؟ کیا یہ سب قرآن کے قاری نہیں تھے؟ کیا یہ سب تہجد گزار نہیں تھے؟ کیا یہ سب روزے رکھنے والے نہیں تھے؟ سب کچھ تھے،
لیکن مخلوق کے خدا کو جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا تھا، یاد رکھیے گا میرے جملے کو، نماز سے فائدہ پڑھنے والے کو ملتا ہے، روزے سے فائدہ رکھنے والے کو ملتا ہے، زکوٰۃ سے البتہ جس کو دے رہا ہے اسے فائدہ پہنچتا، اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے، حج سے حج ادا کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جن صفات کے ساتھ اور جس پہچان کے ساتھ سرکار نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، اس کا فائدہ صرف ان کی ذات کو نہیں پوری دنیا کو پہنچ رہا تھا۔ حضور نے اسی لیے یہ پہچان بنانے کی طرف توجہ دلائی۔ اے میرے امتیوں، تمہاری پہچان صرف تمہاری حد تک تمہارے اوصاف کے ساتھ اس طریقے کی نہ ہو کہ تم نمازی کی طرح پہچانے جاؤ، روزے کی طرح، تم سخی کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تم سچے کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تم امانت دار کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تم وعدے کی وفا کرنے والے کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تم امانت دار کی حیثیت سے پہچانے جاؤ۔ تمہاری آئیڈینٹی جب یہ ہو جائے گی تو دنیا تم سے محبت کرے گی اور اس کے سینے میں اسلام کی عظمتیں داخل ہو جائیں گی۔ آج اگر دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے تو اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے اسلام کا حسن چھلکتا نظر نہیں آتا۔ جملہ یاد رکھیے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے غلط طریقے کو، غلط عادتوں کو، غلط روش کو اور غلط کاموں کو دنیا یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو میں کہتا ہوں آج جن مسلمانوں کی زندگی کے اندر جن کے اندر خرابیاں موجود ہیں، ان کی خرابیوں کو دیکھ کر تم اسلام نہ سمجھو۔ اسلام کو پہچاننا ہو تو مدینے کے تاجدار کی حیات طیبہ سے پہچانو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے پہچانو۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ماضی قریب کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بعد آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، ایک ملک کے عیسائی نے اسلام قبول کیا، نہیں سوری، کینیڈا کی ایک بچی نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس کو بہت ساروں نے گھیرا اور گھیرنے کے بعد اس سے کہا تم نے دہشت گردوں کا مذہب قبول کر لیا، مسلمان تو ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ برجستہ اس مسلم بچی نے کہا تھا میں تم کو چیلنج کرتی ہوں، حضور کی زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا بتا دو کہ کسی جانور پر بھی حضور نے ظلم کیا ہو، میں اسلام چھوڑ دوں گی۔ میں نے کسی ٹیررسٹ کی زندگی پڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے کے تاجدار کی زندگی پڑھ کر کے اسلام قبول کیا۔ خدا را اپنی پہچان بناؤ، خدا را اپنی پہچان بناؤ، برائیاں اپنی پہچان مت بناؤ، جہالت اپنی پہچان مت بناؤ، گٹکھا، تمباکو اور سگریٹ یہ اپنی پہچان مت بناؤ، وعدہ خلافی اپنی پہچان مت بناؤ، لوگوں کا مال کھا جانے والا اپنی پہچان مت بناؤ، جھوٹ بولنے والا اپنی پہچان مت بناؤ۔ اگر تم نے یہ پہچان بنا لی، غلطی تم کرو گے اور بدنام اسلام ہوگا۔ آؤ ہم بھی پہچان وہ بنائیں جو پہچان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کی وہ پہچان بنے۔ ہم اس درجے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن بساط بھر کوشش کر کے ہم اپنی آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کریں، اپنی پہچان بنانے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد نہیں ہے، شاید کہ ابھی میں بہت دنوں کے بعد آج اجتماع میں حاضر ہوا ہوں، مختلف ملکوں کے دوروں پر جانے کی وجہ سے۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں آسٹریلیا میں تھا، کچھ دانشور بیٹھے ہوئے تھے، اور اتفاق سے میں کیا بتاؤں، آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ میرا اپنا تجربہ ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی میں گیا ہوں اور جہاں مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ میں نے دیکھا، وہاں ریسٹورنٹ ضرور میں نے دیکھی، ہوٹلیں وہاں پر بہت دیکھی، کھانے پینے کا بہت انتظام، بہت ہوٹلیں۔ اور آسٹریلیا کے اندر روزانہ کے پروگرام کے اندر مختلف قسم کی ڈشیں آتی تھیں، اور میں بھی بہت ہیوی کھانا کھانے کا عادی نہیں، لیکن روز نئی نئی ڈشیں آتی تھیں تو مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ہونے لگا کہ یار یہ اتنا ہیوی کھانا کیسے چلے گا۔ تو میں ان سے کہتا تھا یار کوئی سادہ بنا، حضرت کیا کریں، آج فلاں کے ریسٹورنٹ سے کھانا ہے، آج فلاں کے ریسٹورنٹ سے، آج فلاں، پتہ چلا سارے مسلمانوں کے ریسٹورنٹ۔ تو میں نے اس وقت، یاد رکھیے گا، اگر میرے یہ الفاظ آپ کو یاد رہ جائیں اور دل پہ چوٹ کر دیں تو آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیجئے گا اور اس کو اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں نے اس وقت آسٹریلیا کے دانشوروں کی نشست میں کہا تھا، کتنے افسوس کی بات ہے، ایک دور ہمارا بھی تھا جس میں ہماری کچھ پہچان تھی، اور وہ پہچان کیا تھی؟ جہاں مسلمان ہوتا وہاں کتاب ہوتی،
کتاب ہماری پہچان تھی. اگر سفر کے اندر کسی کے ہاتھ میں آدمی کتاب دیکھتا تو سمجھ جاتا یہ کوئی مسلمان ہوگا. یہ پہچان تھی. ہمارے گھروں کے اندر کتابیں موجود تھیں, ہمارے ٹیبل پر کتابیں موجود تھیں, تو کتاب ہماری پہچان تھی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا کتاب سے سفر شروع ہوا اور کباب پر آ کر کے ختم ہو گیا. اب ہماری پہچان کتاب نہیں کباب بن گیا. یہ ہماری پہچان. 10 قسم کے کباب کھانے ہو مسلم محلے میں چلے جاؤ. کتنے افسوس کی بات ہے, یہ مسکرانے کی بات نہیں. آج ذرا سوچو دنیا میں کیوں ہمیں کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا, کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم نے اپنی پہچان گنوا دی, ہم نے اپنی شناخت گنوا دی, ہم نے اپنی آئیڈینٹی گنوا دی. اس ہفتہ واری اجتماع میں میں آپ تمامی حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آؤ اپنی پہچان بنائیں, اپنی پہچان سچائی بنائیں, اپنی پہچان وعدے کی وفا بنائیں, اپنی پہچان امانت داری بنائیں, اپنی پہچان علم بنائیں, اپنی پہچان کتاب بنائیں. اس میں کوئی شک نہیں, نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی پابندی تو کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اضافی وصف جب تک کہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم دنیا کو اسلام کا حسین چہرہ نہیں دکھا سکتے. تو آج اس عنوان کے انتخاب کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ میں بہت سارے حساس طبیعت کے لوگ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لاتے ہیں, جن کے دلوں پر گفتگو کا اثر ہوتا ہے اور جو اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں, نفس سے جنگ کرو, نفس سے مقابلہ کرو, شیطان سے مقابلہ کرو, اور اپنے آپ کی پہچان ایک بہترین انسان کی حیثیت سے آپ کرانے کی کوشش کریں. خبردار خبردار خبردار, کوئی ایسی عادت آپ کی زندگی سے ظاہر نہ ہو جسے دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے پیغامات کا اثر صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی آج انسان کو اگر اپیل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی, وہ قول کے دھنی نہیں تھے, وہ جتنا کہتے تھے اس سے پہلے اپنی زندگی سے اسے ظاہر کر کے بتاتے تھے. ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, بدلنا ہے, اور ہماری تحریک کا مقصد, اجتماع کا مقصد یہی ہے, آؤ اور زندگی بدلو, اپنی پہچان بناؤ, اپنی شناخت بناؤ. کاش کے محلے کے اندر, معاشرے کے اندر, کاروباری لوگوں کے اندر ہماری پہچان یہ بن جائے کہ یہ بندہ اتنا سچا ہے کہ ایک پیسہ بھی کبھی ہمارا کھا نہیں سکتا. اگر یہ ہم نے اپنی پہچان بنا لی تو مبارک ہو, مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو گیا. اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے, آپ کو, سب کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں غلام بنا دے, اور رسول اعظم کے نقش قدم پر چل کر دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اعلان سماعت فرما لیں. وادی نور کا اجتماع کب ہے؟ ماشاءاللہ, جواب آپ نے ایسا دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے حفظ کر لی اس تاریخ کو, ماشاءاللہ. لیکن اس سال میں کچھ اور چاہتا ہوں. اگر میں یہ سوال کروں تو اس کا جواب بھی آپ کا غلط نہیں ہوگا, اور کوئی غلط جواب دے گا بھی نہیں. کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ ہے نا؟ اب اس محبت کا ثبوت مختلف طریقوں سے ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اب ایک ثبوت آپ کو دینا ہے, اور وہ یہ ہے, ممبئی کے جتنے بھی حضرات ہیں انہیں 12 تاریخ کی رات کو 2 بجے 12 تاریخ کی رات کو 2 بجے انشاءاللہ وادی نور پہنچ جانا ہے. 12 تاریخ کی رات, اور 2 دن مکمل وادی نور میں دھوپ بھی برداشت کرنی ہے, تکلیف بھی برداشت کرنی ہے, اور حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو پارا کروں میں. آؤ کبھی اس طرح سے بھی سنت پر عمل کر کے کہ زمین کے اوپر چادر بچھا کر کے سو کر ذرا اس کا بھی مزہ لو, اور اس طرح بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. آپ سب
دوست احباب کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ. آپ کی ذمہ داری ہے تنہا نہیں آنا. آپ کو آپ اس دعوت کو اتنا عام کریں، ہر شخص یہ طے کرے کہ میں اپنے ساتھ 10 مردوں کو لے کر کے انشاءاللہ. عورتوں کا اجتماع 10 بجے تک ختم ہو جائے گا. اس کے بعد عورتوں کو نکلتے نکلتے 11-12 بج جائیں گے. آپ اس کے بعد انٹر ہوں. تہجد کی نماز وہاں پر ہوگی انشاءاللہ، فجر کی نماز ہوگی، درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ تکلیف کو اگر محسوس نہیں کرنا تو اس کے لیے ایک سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ سوچ یہ ہے کہ اگر آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ 2 دن کی میری قربانی سے اللہ عز و جل بھی راضی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور شاید کبھی نگاہ کرم مصطفیٰ جان رحمت کی پڑ جائے تو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو جائے گی. تو آپ تیاری کریں اور محنت و مشقت کریں، افراد سازی کریں. مال کمانا، دولت جمع کرنا، کاروبار کرنا یہ زندگی بھر لگا پڑا ہے، اور یہ آپ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 2 دن کی قربانی آپ دیں وادی نور کے اندر، اور جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں ہر بندہ اپنے اعتبار سے 20 آدمی، 25 آدمی، 50 آدمی سب کو لے کر قافلے کی شکل کے اندر جمعہ کی رات کو 2-3 بجے تک وادی نور میں پہنچنے کی کوشش کریں. آپ میں سے کتنے لوگ یہ کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.